الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ کل 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا اور آج 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 10ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ سورہ انفال چل رہی ہے اور سورہ انفال میں اس کی ابتدا میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مال غنیمت کے متعلق سوال کیا گیا تھا، اس کی تقسیم کس طرح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب حکم نازل کر رہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، جن میں اللہ کے رب العالمین نے جس میں یہ فرمایا کہ 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے، اور اس میں سے جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، جنہیں ہم قرابت داروں اور فقراء اور مساکین اور یتیموں میں کے اوپر بھی اسے خرچ کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر جاری ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا غزوہ بدر، جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، اور 15 سالوں تک مسلمانوں پر مستقل ظلم و زیادتی ہوتی رہی۔ مسلمان رکے رہے، مسلمانوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی بھی جواب نہیں دیا فزیکلی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیونکہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب پانی سر کے اوپر چڑھ گیا اور معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا تو اب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دی کہ جو مومنین ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہیں، انہیں یہ حق ہے کہ اب اپنے رائٹس کے لیے یہ لڑیں، ان کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، لہٰذا اب وہ مقابلہ کریں۔ تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس بہت ہی کم تعداد تھی اور اسباب بھی کم تھے، اور مشرکین کے پاس بہت زیادہ تعداد تھی، اسباب بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اور مسلمانوں کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ عطا کیا۔ بہرحال اب آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں تقریباً 6 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہ 6 اصول جن کو اگر بندہ اختیار کرے، مسلمان اختیار کریں، تو پھر اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ خصوصاً میدان جنگ میں بھی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب مسلمان ان 6 اصولوں کو اختیار کر کے رہے۔ خلاصہ کیا ہے، کون کون سے 6 اصول؟ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، یعنی اولاً تو جنگ سے حتی الامکان پرہیز کرنا ہے، لیکن معاملہ اب حد سے آگے بڑھ جائے اور دشمن جو ہے جنگ کرنے پر تلا ہو تو پھر اب ظاہر اب ان سے جنگ میں مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اب جب جنگ شروع ہو گئی تو اب پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 2، جنگ کے دوران بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ ہم کس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ذرا سا کوئی کام آ جائے، تجارت ہے، جاب ہے یا دیگر گھر کے کام ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ٹائم نہیں ملتا اللہ کو یاد کرنے کا، لیکن کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی لڑتے ہوئے بھی، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے، اور یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی فالو کرنا، انہیں اوبے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا۔ نمبر 4، آپس کے اختلاف سے پرہیز کرنا، یعنی تمہارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، تم آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اور نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات آئیں تو صبر کرنا، یعنی جنگ میں ہو تو ظاہر ہے تکلیف پہنچے یا کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ بظاہر ایسا لگے کہ بھئی ہمیں نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے، تو صبر سے کام لینا، اللہ پر توکل اور صبر کرتے رہنا۔ نمبر 6، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری کے لیے گھروں سے نہ نکلنا، یعنی اگر تم اللہ کے لیے جنگ بھی کر رہے ہو اور تم اپنے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنی رائٹس کو لینے کے لیے جو جنگ بھی کر رہے ہو، اس میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ تو ان 6 اصول کو اگر مسلمان اختیار کریں تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہے گی۔ اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، آپس میں لڑائیاں نہ کرنا، آپس میں اختلافات نہ کرو، انتشار نہ پیدا کرو، آپس میں فرقے نہ بنا دو۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس میں تمہارے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم پھر باطل طاقت کے سامنے جم نہیں پاؤ گے، ٹک نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے علاوہ اتحاد
یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. یونٹی بھی قائم کیا جائے اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اپنی زندگی میں آئے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت رہتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 60 میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی تمہارے پاس قوت ہے اس کی تیاری کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب اچانک دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہاری تیاری ہی نہ ہو اور تم صرف مار کھاؤ اور پٹو. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تم پہلے سے تیار رہو. ہاں تمہیں خواہ مخواہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے, امن و امان عام کرتا ہے اسلام. ہاں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ پہلے سے چوکنا نہیں رہے. آپ کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے, مسلمانوں کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے کہ اگر اچانک دشمنوں کی طرف سے کبھی حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی زبردست طریقے سے مقابلہ کر سکے. تو یہ تیاری بہت زیادہ ضروری ہے. اب آئیے آیت نمبر 67 میں ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ہوا کیا کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل بھی کر دیے گئے, جس میں ابو جہل بھی تھا, وہ بھی اسی میں مرا. اور اس کے بعد جنگ مکمل ہونے کے بعد مشرکین کے تقریباً 70 بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا, ظاہر ہے قیدی بنا دیا گیا جب وہ ہار گئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 افراد ہیں مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار ہیں قیدی بن کے آئے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے, فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. اس کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی؟ ان کی رائے یہ تھی کہ انہیں چھوڑا نہیں جائے, انہیں قتل کیا جائے, کیونکہ 15 سال سے زائد ہو گئے, 15 سال سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے آئے ہیں, کتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا, کتنا نقصان پہنچایا. تو ایسے لوگوں کی سزا ظاہر ہے یہی ہونی چاہیے کہ ان کو بھی سزائے موت دی جائے, قتل کریں. تو لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے کو اختیار کیا کہ بھئی قتل نہ کیا جائے, ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. تو مسلمانوں نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا, لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر عتاب نازل کیا اور آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی اور فرمایا کہ تم نے جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا, حکم نہ آ چکا ہوتا, تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل کرتا. اس آیت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی گئی ہے, ان کی رائے کی. بہرحال اس کے بعد آیت 74 میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. مہاجر کون ہیں؟ مہاجرین کنہیں کہتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ سے جو حضرات اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے وہاں کی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کر چھوڑ کر اس شہر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آ گئے اور پیچھے اپنے گھر بار چھوڑ دیا, اپنے خاندان کو چھوڑا, مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے خاموشی سے نکل کر مدینہ آ گئے دین کے خاطر. تو یہ جو ادھر سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے, یعنی ہجرت کرنے والے. انصار کنہیں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے مدینۃ المنورہ میں تھے, تو اب جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں مسلمان, تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی ٹھکانہ دینا ہوگا, وہ مدینے میں کن کے پاس رہیں گے. تو مدینے میں جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, انہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور انہیں پناہ دی اور ان کا تعاون کیا, تو ان کی مدد کی. لہٰذا مدینۃ المنورہ کے جو اصل رہنے والے مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی, انہیں پناہ دی, تو انہیں انصار کہا جاتا ہے, مدد کرنے والے. تو مکہ سے ہجرت کرنے والے کو مہاجرین, اور مدینے میں جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا ان کی مدد کی, انہیں انصار کہا جاتا ہے. تو اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا, ان صحابہ کرام کا, اور فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے مومنین ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بعض ان مخلصین صحابہ کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے, اور اللہ رب العالمین نے
پھر جو ہے اچھا پھر انہیں اس بات کا اس پر شرمندگی بھی تھی کہ وہ شریک نہیں ہو پائے، حالانکہ وہ چاہتے تو شریک ہو سکتے تھے لیکن وہ شریک نہیں ہو پائے. انہیں اس بات کا اعتراف ہوا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں شریک ہو جاؤں لیکن نہیں ہو پایا. تو ان صحابہ نے پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اس واقعے کا ذکر ہے اس سورت میں. اس بنیاد پہ اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے ذکر انشاءاللہ اس سورت کے آخر میں آئے گا اور 11ویں پارے کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوگا. بہرحال اس میں جو ابتدا ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ اب اسلام کو اقتدار حاصل ہو گیا، اسلام کو حکومت حاصل ہو گئی. تو اب جو مشرکین ہیں جو ہر وقت ستاتے آئے، پریشان کرتے آئے، اب وہ محکوم ہو گئے. تو ان کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ کے پاس یہ ہے کہ یا تو آپ اسلام میں داخل ہونا چاہے ہو جائیں، یا آپ جزیرۃ العرب سے چھوڑ کر جانا چاہیں، اس کو شہر کو ملک کو باہر جانا چاہے اب آپ جا سکتے ہیں. یعنی یہاں اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب یہاں اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا. تو اب آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں. 4 مہینے تک کی مہلت آپ کو مل رہی ہے، اس کے اندر آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے، خود آپ کا اختیار ہے. اس کے علاوہ وہ مشرکین جن سے کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے سے ایک مدت تک، تو اب وہ اس مدت کو پورا کرنے کا حکم ہے. جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ایگریمنٹ کا معاملہ ہے کہ بھئی امن و امان قائم رکھیں گے اور آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو انہیں بھی جو ہے اس مدت کی مہلت دی گئی، اس مدت تک. اس کے بعد انہیں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جائیں، ملک چھوڑ کر جانا ہے چلے جائیں. یہاں اب حکومت تو اسلامی نظام کے مطابق ہی ہوگی. بہرحال اس کے بعد آئے آیت نمبر 17 میں سورہ توبہ کی. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. اس میں ابھی مشرکین کا ذکر چلا آ رہا ہے. یہاں مشرکین کی اس بات کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں پر فخر کیا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ بھئی ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم حرم کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو کیا ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہو، ہم تو خود آلریڈی اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ حاجیوں کی خدمت کرنا، زمزم پلانا، کھلانا پلانا حاجیوں کو، تعمیر کرنا حرم کی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا. یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا، چاہے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے، وہ غریبوں کو کھلائے، حاجیوں کو کھلائے، کعبے کی تعمیر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جب تک ایمان نہ ہو تب تک کوئی عمل صالح اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہونے والا. اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ہے. فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر، بڑے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور حنین نامی مقام پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، حنین پر پہنچتے ہیں. لیکن یہ ایسی جنگ تھی غزوہ حنین جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 12 سے 14 ہزار کے قریب ان کی تعداد تھی. تو بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بھئی آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں آزمائش میں ڈالا کہ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو یہ قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایک بار میں زبردست طریقے سے تیروں سے حملہ کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کی جو صفیں تھی وہ منتشر ہو گئی، مسلمان بالکل منتشر ہو گئے اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اچانک اس طرح حملہ ہونے لگا. تو لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور بعض دیگر صحابہ کرام ثابت قدم رہے، اور پھر اخیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی انصار اور مہاجرین کو اور پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو دوبارہ سارے مسلمان اکٹھا ہوئے اور پھر زبردست طریقے سے ان کا مقابلہ کیا اور مسلمان اس جنگ میں بھی غالب آئے، جیت گئے. لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا یہ دکھانے کے لیے کہ تمہاری نظر تعداد اور اسباب کے اوپر نہ ہو. تم یہ نہ سمجھو ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، اتنے اسباب ہے تو ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکے گا. نہیں، بلکہ ہرانے اور کسی کو جتانے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یعنی کون غالب آئے گا، کون مغلوب ہوگا، یہ صرف اللہ کے فیصلے سے ہوگا. تو اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے پاس اگرچہ کم ہی تعداد ہو، کم ہی اسباب ہو، جیسا کہ غزوہ بدر میں تھا، تب بھی تم غالب آؤ گے. لیکن اگر اللہ کی مدد تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کتنی زیادہ طاقت کیوں نہ ہو جائے تم مقابلہ نہیں جیت سکتے، جیسا کہ مشرکین کے ساتھ بھی ہوا.
تو مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ صرف ایک اللہ پہ بھروسہ رکھو، اسباب وغیرہ یہ سب سیکنڈری چیزیں۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کا بھی ذکر ہے کہ بھئی ان کو بھی اختیار دیا گیا کہ یا تو آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کر لیں، چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جائے، اور اگر یہیں رہنا ہے اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں، تو اب چونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کرے گی اور ہماری فوج اور مسلمان آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو بھی وہی حق دیا جائے گا جو مسلمانوں کا ہے، آپ کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، آپ کو زبردستی اسلام میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو اپنے مذہب کی آزادی دی جائے گی، ساری چیزیں رہے گی، آپ کی جان اور مال کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ تو جب اسلامی حکومت اتنا کرے گی تو اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ہمیں، اور اسی ٹیکس کا نام جزیہ ہے۔ تو اگر آپ جزیہ دے کر اسلامی حکومت میں ہی رہنا چاہتے ہیں، یہیں پہ تو رہ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رہنا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں، یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ وہیں رہے جزیرۃ العرب میں، لیکن آخر میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کس طرح کسی جگہ پر رہ کر اور فتنہ پھیلا کر اور اس جگہ پہ زبردستی اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، اور دیکھا گیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہوا، ان یہودیوں کی کیا حیثیت تھی فلسطین میں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے سازشیں کر کے کس طرح وہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ حکومت اور اقتدار انہیں حاصل ہو گیا۔ تو مسجد اقصی آج ہمارے کنٹرول میں 100% نہیں ہے، انہی کے کنٹرول میں ہے، سارا نظام انہی کے پاس ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں رہتے تو یہاں حرمین پہ وہ قبضہ کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب سے انہیں نکال دو، یہاں مسلمان رہیں گے، وہ آباد نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال پھر یہود و نصارہ کے ایک برے عقیدے کی تردید کی گئی، آیت نمبر 30 میں آئی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود جیوز کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیاذ باللہ، نصارہ کرسچنز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں علیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کے منہ کی بات ہے، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا کوئی شریک رکھے۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ناحق مال کھانے پر وعید ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اہل کتاب میں بھی کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اور خصوصاً ان کے جو علماء تھے یہود و نصارہ کے، وہ پیسے لے کر رشوت لے کر اللہ کی کتاب میں اور دین میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، اور پیسے لے کر ان لوگوں کے من کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور وہی سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا آج بھی مسلمانوں کے جو علماء ہیں اور جو اہل اقتدار ہے، انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ محض پیسوں کے لیے یا رشوت دیکھ کر یا دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر دین میں کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ ایسا نہ کر بیٹھے کہ بھئی آپ اپنے من چاہے فتوے دے رہے ہیں اور آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات بتا رہے ہیں اور اسے اسلام کا لبادہ پہنا دے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سے لے کر تقریباً سورت کے آخر تک غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں یہ غزوہ اور یہ غزوہ پیش آیا۔ یہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد واپس لوٹ آئے مدینۃ المنورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ جو رومی بادشاہ ہے ہرقل، وہ مدینے پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مقابلے کے لیے تیار کیا اور تقریباً 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن یہ وقت بہت آزمائش کا تھا، کیونکہ ایک سب سے پہلی چیز مقابلہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ رومن امپائر سے، رومی سلطنت سے، اور وہ اس وقت کا وہ آپ سمجھے اس وقت کی وہ سپر پاور تھی، وہ حکومت اتنی بڑی حکومت تھی، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم، صرف 30,000 کی تعداد میں یہاں سے جا رہے۔ دوسری چیز، بہت سخت گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں بالکل پک چکی تھیں، یعنی اب کھجوروں کو توڑنے کا اور اتارنے کا وقت تھا، اور اسی پر ان کے پورے سال کا سمجھے آپ کے گزر بسر کا معاملہ تھا انہی کھجوروں پر، لیکن انہیں چھوڑ کر انہیں جنگ کے لیے جانا پڑ رہا تھا۔ گرمی سخت بہت زیادہ، اور حالت یہ کہ بھئی اسباب بھی کم، سواری بہت کم، لوگوں کو جو ہے باری باری ایک ایک اونٹ پر بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ اتنے اسباب کم ہونے کے باوجود بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام روانہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان حضرات نے پیش قدمی کی۔ لیکن جب ہرقل کو، رومی سلطنت کو معلوم چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کو لے کر ہمارے طرف آ رہے ہیں اور مقابلہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے
لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا، ان پہ رعب پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا، تو انہوں نے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا، لہٰذا غزوہ تبوک میں یہاں پر جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اچھا، اب یہاں سے کئی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، ان کے نفاق کا، ان کے جھوٹ کا، اور کس طرح وہ جو ہے بہانہ بناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے چونکہ یہ معاملہ ہے یا وہ معاملہ ہے، خواہ جھوٹے عذر پیش کرتے تاکہ انہیں جانا نہ پڑے، تو ان کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کا کس طرح مذاق اڑاتے، ان سے کس طرح دشمنی کرتے، حسد کرتے، ان کے خلاف سازشیں کرتے، ان کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد پھر آئے آیت نمبر 40 میں، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی صحابی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحابیت کا ذکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت جب کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے، تو ہوا یہ کہ غار ثور میں 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روپوش رہے، وہاں پر مشرکین سے چھپے رہے، کیونکہ مشرکین پیچھا کر رہے تھے، ہجرت کرنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کے لوگ جو تلاش کر رہے تھے اس غار سے، اس کیو کے بہت قریب پہنچ گئے، تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بھائی وہ تلاش کرنے والا تو بہت قریب آ چکا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے رسول نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن، کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ ڈرے نہیں، ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے ہی اللہ کے نبی یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے کہ قرآن کریم ان کی صحابیت کی گواہی دے رہا ہے۔ بعض وہ لوگ جو حضرت ابو بکر پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں صحابی نہیں تسلیم کرتے، وہ اس قرآنی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال اب آئیں آیت نمبر 60 میں، اس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کو کن کن مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سب سے پہلے جو جن پر زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے وہ فقراء ہیں اور پھر مساکین ہیں۔ فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو اسے فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنے مال سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے، تو یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ تو فقراء پر بھی جو ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، مسلمان فقراء پر، مسلمان مساکین پر بھی جو ہے مال زکوٰۃ کا خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عاملین جن کو حکومت نے متعین کیا ہو، یعنی جب اسلامی حکومت ہوگی تو پھر اصل تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے پاس آئے۔ اب ہمارے ہاں اسلامی حکومت چونکہ قائم نہیں ہے اس لیے سب انڈیویجولی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بھائی کسی غریب کو دے دیا، کسی نے کسی غریب کو، لیکن زکوٰۃ کا جو اصل سسٹم ہے، نظام ہے اسلام میں، وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دی جائے گی، اسلامی حکومت پورے ملک سے زکوٰۃ کلیکٹ کرے گی، اور پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت کے جگہ پر غریبوں پر، مساکین پر اس مال کو صرف کرے گی۔ تو جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ظاہر ہے کہ جب اسلامی حکومت زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے گی تو افراد کو بھیجے گی، لوگوں کو بھیجے گی، وہ جا کر کلیکٹ کریں گے، تو وہ جو ہیں جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہوں گے اسلامی حکومت میں، تو زکوٰۃ کے ہی مال سے ان کی تنخواہ بھی، ان کی سیلری بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مؤلفۃ القلوب کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ مؤلفۃ القلوب کا کیا مطلب ہے؟ ان سے مراد وہ نیو مسلمز ہیں جو ضرورت مند بھی ہوں اور پھر اسلام میں ابھی داخل ہوئے ہوں، اور اسلام میں برقرار رکھنے کے لیے اور دل جوئی کے لیے انہیں جو ہے زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت کا حکم ہے جب اسلام نیا ابھر رہا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہہ دیا کہ اب مؤلفۃ القلوب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے۔ تو اس وقت ضرورت تھی ایسے لوگوں کو جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کا ایمان تو ابھی چونکہ راسخ اتنا ہوا نہیں تھا کہ وہ ہر چیز کو 100% قربان کر لیں، تو انہیں اسلام میں برقرار رکھنے کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ بہت سی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے ان کو بھی دینے کی اجازت دی گئی تھی، زکوٰۃ دینے کی اجازت۔ وفر رقاب، اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی غلام اس کا مالک کہہ دے کہ تم اتنے پیسے لا کر دے دو مجھے، اتنے پیسے لاؤ تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا دے۔ اب تو سلیوری کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے سلیوری کے دروازے کو کس طرح بند کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بہت سے مختلف طریقے اسلام نے اختیار کی اللہ تعالیٰ نے کہ آہستہ آہستہ یہ سلیوری کا معاملہ، غلامی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو سارا جو اعتراضات سارے کیے جاتے
جاتے ہیں غلامی کو لے کے وہ اسلامی پر کیے جاتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام نے ہی شروع کیا ہو. اسلام نے تو شروع نہیں کیا, بلکہ اسلام نے سلیوری کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا رول اختیار کیا, جن میں سے یہ آیت بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مال کو بھی غلاموں کو آزاد کرنے میں لگانے کا یعنی اس کی اجازت دے دی کہ آپ غلاموں کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بہت سی شرائط ہیں, ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر رقاب بھی کہا کہ آپ غلام کو آزاد کروانے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں, اسلام خود چاہ رہا تھا کہ جو ہے یہ سلیوری کا معاملہ ختم ہو اور جو لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے وہ معاملہ ختم ہو. ظاہر ہے ایک بار میں تو اس پر پابندی نہیں لگ سکتی تھی, کیونکہ بہت سی وجوہات تھیں. اب جو مشرکین تھے, اگر آپ پابندی لگا دیتے غلامی کو, چلو آج سے غلامی ختم, تو مسلمان اس پر عمل کرتے, لیکن مشرکین تو اس پر عمل نہیں کرتے, وہ تو مسلمانوں کو پکڑ کر غلام بناتے ہیں. تو اب غلام, اگر وہ مسلمانوں کے غلام کو انہوں نے یعنی مسلمانوں کو پکڑ کے انہوں نے غلام بنا لیا ہے, تو اب مسلمان ان کے لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے. تو اب اپنے غلاموں یعنی مسلمانوں کو, جو مسلمانوں کے غلام بنائے گئے ہیں, ان کو جو ہے اب مسلمان واپس کیسے لیں گے؟ کیونکہ جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ غلاموں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا, قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا, کہ مثلا آپ نے ہماری قیدیوں کو پکڑ لیا ہے, آپ کے پاس ہمارے قیدی ہیں, تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے, ہم انہیں آپ کے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے. یہ معاملہ بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. تو جب اگر مسلمانوں پر یہ پابندی لگ جاتی کہ بھئی غلامی کا معاملہ ختم, اور آج سے جس کے پاس جتنے بھی سلیوز ہیں سب کو 100% ختم کر دو, اب آئندہ کبھی کسی کو سلیو نہیں بنانا ہے, تو پھر کیا ہوتا کہ مسلمانوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو مشرکین غلام بناتے رہتے, قیدی بناتے رہتے, تو پھر اب اپنے قیدیوں کو چھڑاتے کیسے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے لوگوں کو بھی قیدی بنایا جائے. اس وجہ سے 100% ایک بار میں جو ہے اس کی ممانعت نہیں آئی اور اس کو منع نہیں کر دیا گیا, یا سلیوری کو ختم کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا. البتہ اس کی طرف اشارے کر دیے گئے اور بہت سے ایسے اعمال دیے گئے اور بہت سے ایسی چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا, بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ دیا گیا کہ بھئی آپ غلام آزاد کیجئے. اور غلام آزاد کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو اجر و ثواب ملنا ہے اس کو بیان کیا گیا. تو کتنے لوگوں نے جو ہے بس اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کتنے غلاموں کو آزاد کیا. بہرحال اس کے بعد غارمین کا ذکر ہے, یعنی جو مقروض ہو, جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو, اس کو قرض سے نجات دینے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فی سبیل اللہ, یعنی وہ مجاہد جو جہاد و قتال پر جا رہا ہے لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ کا سامان نہیں ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ابن السبیل, یعنی جو مسافر ہو, اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسا مسافر بھی جو حقیقت میں اگرچہ ہو امیر, لیکن اس کے پاس پیسے جو اس کے ہے وہ ہے اس کے گھر میں, اس کے شہر میں, اور جہاں وہ سفر کر رہا ہے وہاں وہ بیچارہ ضرورت مند ہو گیا. اب کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے کہ بھئی وہ پیسے کہاں سے لائے, اب اپنے شہر سے منگا بھی نہیں پا رہا. آج کے دور میں سمجھے کہ اب اس کے پاس ATM وغیرہ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے, امیر تو ہے لیکن اب ایسے شہر میں چلا گیا جہاں اس کے پیسے بالکل وہ نکال ہی نہیں پا رہا ہے, تو وہ ضرورت مند ہو گیا. تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر اس پارے کے اخیر میں منافقین کا ذکر ہوا. چونکہ منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے, ان کے نفاق کا, ان کے جھوٹ کا, جہاد پر نہیں جانے کے بہانے کا, ہیلے جو وہ کرتے رہے, اور پھر ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینے کا اور نیکی سے منع کرنے کا, مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنے کا ذکر رہا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے منافقین کو. منافقین کی معافی نہیں ہے, کیونکہ یہ اصل میں اندر سے تو کافر ہیں, سامنے مسلمانوں کے سامنے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور یہ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, تو یہ تو مومن تو ہے نہیں. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیے گا, ہم معاف نہیں کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول, جو کہ رئیس المنافقین تھا, منافقوں کا سردار تھا اور سب جانتے تھے یہ منافق ہے, اس کی جب موت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی, اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. تو فوراً اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ نہ ہی کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائیے اور نہ ہی ان میں سے کسی کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہوئیں, آپ وہاں نہ جائیں. اور آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے, اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی منافق کی نماز جنازہ ادا نہیں کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.